السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر تخلیق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کے کائنات بنے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کانسٹیپیشن یعنی قبض کے مسئلے سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ تو اور کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی رمضان میں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کیونکہ چل رہا ہے تو پانی کا بہت زیادہ کم استعمال کیا جاتا ہے، باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کانسٹیپیشن یعنی قبض کا بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی وجہ ہے۔ پھر جو تیسری چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں سفید میدے کی بنی ہوئی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قبض کا شکار ہوتے ہیں یعنی کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ بلکہ رمضان میں نہیں پورا سال آپ قبض کے مسئلے سے دور رہیں گے، آپ کانسٹیپیشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو بات کی جائے کہ آپ اپنی سحری اور افطاری کے بعد ایک ایسا ٹائم سیٹ کریں جس میں آپ واک کر سکیں، یعنی اپنی کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں، تھوڑی سی چہل قدمی کر سکیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی ضمن میں آتی ہے، وہ بھی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ سحری اور افطاری کے بعد اپنا کوئی تھوڑا سا ٹائم سیٹ کریں جس میں آپ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کی جو کمی ہے وہ کیسے دور کی جا سکے، کیونکہ پانی ہمیں صرف سحری میں یاد ہوتا ہے یا افطاری میں یاد ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پانی بالکل نہیں پیتے۔ تو آپ افطاری کے بعد کچھ ایسا ٹائم سیٹ کریں جس میں آپ تھوڑا تھوڑا پانی پی سکیں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، اور تاکہ آپ پھر کانسٹیپیشن یعنی قبض کا شکار نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ سفید میدے کی بنی ہوئی چیزوں کا کم استعمال کریں اور اپنی فروٹس کا زیادہ استعمال کریں، سیڈس اور نٹس کا زیادہ استعمال کریں، ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال کریں، اور پھر اس کے علاوہ تک ملنگے کا استعمال کریں۔ تو اب جو میں آپ کو چیز بتانے لگی ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا صرف آپ رمضان میں ہی نہیں استعمال کر سکتے بلکہ سارا سال استعمال کر سکتے ہیں اور اس کانسٹیپیشن یعنی قبض کے مسئلے سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب آپ سحری کرتے ہیں اس ٹائم آپ نے رات کو چھلکے کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے، رات کے ٹائم نہیں تو جب آپ سحری کے ٹائم اٹھیں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چھلکا لے کے اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے۔ 2 چائے کے چمچ آپ نے چھلکے کے لینے ہیں اور 1 گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے، دودھ کے اندر وہ 2 چمچ چھلکا آپ نے ڈال کر تو اس کو پینا ہے۔ کبھی بھی آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کانسٹیپیشن کا شکار نہیں ہوں گے، اور اس مسئلے آپ صرف اس کو سحری میں رمضان میں استعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کو پورا سال میں اس طریقے سے کہ رمضان کے بعد آپ صبح جب اٹھیں ناشتے کے لیے رمضان کے بعد تو آپ اپنے ناشتے میں سب سے پہلے نہار منہ آپ 1 نیم گرم دودھ کا گلاس لے کے اس کے اندر 2 چمچ چھلکے کے ڈال کر وہ پئیں، آپ کو کبھی بھی قبض کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو ان چیزوں کا استعمال کریں اور رمضان میں سفید میدے کی بنی ہوئی چیزوں کا کم استعمال کریں، اور تھوڑی سی اپنی رمضان میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھیں کیونکہ روزے کی وجہ سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو اسی طرح آگے سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی میری رسائی پہنچ سکے اور انفارمیشن میں ان کی اضافہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کا رمضان میں سحری اور افطاری یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو میرے کمنٹ باکس میں مجھے میسج کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔